بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 110، آیت نمبر ہے 88 اور 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ خالدین فیہا، اس جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ الا الذین، مگر وہ لوگ تابوا جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور پھر اصلاح بھی کر لی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ خالدین فیہا، اللہ رب العزت نے انہیں نیک اعمال کی دعوت دی، اور جس طرح کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت نے جہنم کتنی سخت رکھی ہے، یا انسان نے پہاڑ پہ چڑھنا ہو اور اسے پتہ ہو نیچے آگ ہے، اب چڑھنا ہی چڑھنا ہے، تو پھر پہاڑ پہ چڑھنا بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے نیک اعمال کی طرف ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا اگر اعمال نہ کیے، خالدین فیہا، جہنم میں رہنا پڑے گا اور ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ لا یخفف عنہم العذاب، وہ عذاب مسلسل ہوگا، اس کی شدت میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کوئی تخفیف نہیں ہوگی، وہ ہلکا نہیں ہوگا، شدت برابر رہے گی اس کی۔ ولا هم ینظرون، اور نہ ہی مہلت، یعنی درمیان میں وقفہ کوئی نہیں۔ دنیا کے عذاب میں تو وقفہ آ ہی جاتا ہے نا، کوئی نہ کوئی، مارنے والے تھک جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی وقفہ مل جاتا ہے بندے کو، لیکن جہنم کے عذاب میں وقفہ کوئی نہیں۔ ولا هم ینظرون، کوئی کسی قسم کی کوئی مہلت نہیں ملے گی انہیں، بالکل۔ جب اتنی شدت انسان کے ذہن میں ہونا، پھر نماز پڑھنی مشکل نہیں لگتی، پھر یہ آسان نہیں لگتی۔ مشکل اس وقت لگتی ہے جب انسان ان چیزوں کو ساری کو بھول جائے۔ دیکھیے بندہ دو چیزوں سے مانتا ہے، یا تو پیار سے یا ڈر سے۔ والدین بھی بچوں کو انہی دو وجہ پر نصیحت کرتے ہیں، پیار سے سمجھاتے ہیں، ورنہ والدین کہتے ہیں بیٹا بعد آ جاؤ ورنہ فلاں نقصان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں بعد آ جاؤ ورنہ تمہارا یہ نقصان ہے، اور یہ نقصان اتنا بڑا ہے کہ ہلکا بھی نہیں ہوگا۔ جب ملنا شروع ہو گیا تو شروع ہو گیا بس، نہ شدت میں کمی نہ ہلکا، اور مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے مواقع پہ اپنی امت کو جہنم کے عذاب کی طرف، جہنم کے عذاب کی شدت بتلا کر لوگوں کی اصلاح کی ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت اور جہنم کے آپس میں بحث ہو گئی، اب جنت بھی بحث کر رہی ہے، جہنم بھی کر رہی ہے، اللہ قادر ہے دونوں کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ جنت نے کہا مجھ میں فقیر آئیں گے، عاجزی کرنے والے، جھکنے والے، عاجزی کرنے والے، فقیر مسکین لوگ مجھ میں آئیں گے۔ جہنم کہنے لگے اچھا، اور میرے اندر ہر متکبر، ہر زور آور بندہ، طاقتور، جو اپنے آپ کو میں سمجھتا ہے، وہ میرے اندر آ جائے گا۔ اور پیچھے ہم نے کل پڑھا ہے کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ جو مسکینوں کا خیال رکھنے والے، یتیموں کا خیال رکھنے، مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے والے۔ جس کے اندر تکبر آ گیا وہ تو جنت سے دور ہو گیا۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم نے بات پڑھی ہے نا، وہ عذاب ہلکا نہیں ہوگا، کمی نہیں آئے گی، شدت میں کمی نہیں ہوگی، اس کی وضاحت ایک حدیث میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال کے لیے تپایا ہے، اس کو جلایا ہے، 1000 سال جلنے بعد وہ سرخ ہو گئی، نہایت سرخ آگ ہو گئی، پھر اللہ نے 1000 سال مزید اسے تپایا ہے، تیز کیا اسے، پھر وہ سفید ہو گیا۔
پھر اللہ نے 1000 سال مزید اسے دہکایا ہے، مزید اسے تیز کیا ہے۔ 1000 سال مزید چلنے کے بعد وہ سیاہ ہو گئی۔ فرمایا اب جہنم کی آگ سیاہ ہے، اندھیرا ہے، اس میں سرخ نہیں ہے۔ ہماری دنیا کی آگ سرخ ہوتی ہے، فرمایا اب وہ سیاہ ہو گئی ہے، اور اسی سیاہ ہونے کی وجہ سے اس کی شدت میں کمی نہیں آئے گی، وہ مسلسل رہے گی۔ اور پھر انسان جو پھینکے جائیں گے وہ جلانے کے لیے نہیں، بطور ایندھن کے، یہ بھی ہم پیچھے پڑا ہیں، تو انسان اس کے اندر ایندھن کے لیے ڈالے جائیں گے تو وہ اور تیز ہوگی، تو شدت میں کمی کیسے آئے گی؟ تو کمی نہیں آ سکتی، تیز رہے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا وہ 70 گنا تیز ہے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے سو جلانے کے لیے تو جہنم کی دنیا کی آگ ہی کافی ہے، بندہ اسے بھی جل ہی جاتا ہے، تو اتنی تیز کیوں ہے؟ فرمایا اللہ اتنی تیز آگ سے یہ عذاب دے گا، وہ اس لیے کہ تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور اسی طرح قرآن کے اندر ہے التی تطلع علی الافئدہ، وہ دل تک پہنچے گی۔ دنیا کی آگ دل تک نہیں پہنچتی، دل تک پہنچنے سے پہلے پہلے بندہ مر جاتا ہے۔ کوئی بندہ جل رہا ہو نا، آگ دل تک پہنچے اس سے پہلے ہی بندہ مر جاتا ہے۔ جہنم کی آگ دل تک پہنچے گی کیونکہ بندہ مرے گا نہیں، وہ اس دل کو جلائے گی، بندے کی موجودگی میں زندہ ہے ہوگا، بندہ مرے گا نہیں، جس دل میں وہ کبر تھا نا، جس کی وجہ سے وہ ایمان یا ایمان لا کر نیک عمل نہیں کرتا تھا، جو تکبر سے روکتا تھا، جو ہٹ درمیوں سے روکتی تھی، اس کو وہ جلائے گی۔ تو بہرحال والذین اذا ہاں یہ ہوتا ہے ضرور ہے، اب انسان تو گناہ گار ہے، گناہ تو ہم سب سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا گناہ تم سے ہوتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا، اگر گناہ ہو جائے اللہ کا ذکر کر لو، استغفار کر لو، ولم یصروا علی ما فعلوا، دوبارہ نہیں کرنا تو ہم معاف کر دیں گے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا، فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں گناہ ہو گئے، اگر تم اللہ کی طرف تابو توبہ کر پلٹ آؤ، اگر اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور اپنی اصلاح کر لو فإن اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کر دے گا، اور بار بار معاف کرے گا، یہ نہیں کہ ایک دفعہ۔ حدیث قدسی بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ جانتا ہے اس نے گناہ کر لیا، اب وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کے پاس آتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر انسان ہے، پھر گناہ ہو گیا، جس طرح ہم کہتے ہیں یار ہم تو انسان ہیں، بار بار ہوتے ہیں، اس نے پھر توبہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں یہ بندہ جانتا تھا کہ میں معاف کرنے والا ہوں، اس نے اگر مجھ سے معافی مانگی ہے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں بندہ توبہ مانگ مانگ کر تھک جائے گا، اللہ معاف کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے، اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، بندے کو ہو سکتی ہے۔ تو الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، جو توبہ کرتا جائے گا اپنی، اور توبہ کے ساتھ ساتھ پھر اصلاح بھی ہے۔ یہ تھوڑی سی بات سمجھنے والی، ایک ہوتی ہے توبہ کرنا، ہم نے توبہ کر لیا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، ہم توبہ تک رہتے۔ قرآن میں بہت سارے مقامات میں توبہ کے بعد بھی کچھ کرنے کا کام ہے، یہاں ایک ہے وَأَصْلَحُوا، اچھا توبہ کر لی اس کے بعد اصلاح کرنی۔ اب اصلاح کرنے کے دو مطلب ہے، ایک ہے توبہ کرنے کے بعد جو نقصان آپ نے کیا ہے اس کی اصلاح کریں۔ اگر کسی کا حق مارا ہے، آپ کو پتہ چل گیا یار میں نے ناجائز کیا تھا، حق مارا تھا، اب اس کو وہ واپس کریں۔ اگر کسی پر الزام تراشی کی تھی، کسی کی عزت اچھالی تھی، اب آپ کو احساس ہو گیا یار میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب اس کی عزت بحال کرنے کی کوشش کریں۔ لوگوں کو بتلائیں بھی یہ میں نے اس پر الزام لگایا تھا، یہ غلط بیانی ہوئی تھی، اس نے یہ کام نہیں کیا تھا، مجھ سے غلط بیانی ہوئی تھی، تو اصلاح کرنی ہے۔ جو درستگی اصلاح کہتے ہیں، درستگی کرنی، تو درستگی کرنی ہے، جو نقصان کیا اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ اگر ٹھیک نہیں کریں گے تو توبہ نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بطور شرط کے بیان کر دیا۔ ہم صرف توبہ مانگتے ہیں، ہم یہ کام کر لو بعد میں توبہ کر لو، چوری کر لو توبہ کرنی ہے، وہ توبہ نہیں ہوگی کیونکہ اس میں آپ اصلاح نہیں کریں۔ ہاں اصلاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا۔ تو جو نقصان کیا ہے، چاہے وہ کسی کی عزت کا ہو، چاہے کسی کے مال کا ہو، چاہے کیسا بھی، جو نقصان کیا اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اور دوسرا، اگر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہے، اس میں آپ نے نیکی کرنی ہے۔ پھر اصلاح کا معنی ہوگا نیکی کرنا۔ ایسا نہیں ہے اللہ مجھے معاف ہے، یہ میں نے گناہ کیا تھا معاف کر دے، اور اس کے بعد پھر آپ نیکی نہ کریں۔ معافی مانگنے کے بعد نیکی کرنی ہے، وہ اصلاحو نیکی کرنی ہے۔ قرآن میں ایک اور مقام پہ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا کے الفاظ بھی ہیں، وضاحت کرنی ہے۔
اصلاح کے ساتھ ساتھ وضاحت بھی کرنی ہے کہ یہ غلطی ہوئی تھی، میں نے کسی کی عزت اچھالی تھی، وہ بندہ ٹھیک ہے، میں غلط ہوں، اس بات کی وضاحت بھی کرنی۔ فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے۔ تو یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور شرط کے بیان کر دیا، اگر اصلاح نہ ہوگی تو توبہ بھی نہیں ہوگی۔ توبہ کے لیے اصلاح جو ہے وہ ضروری ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ بھی کرو، اصلاح بھی کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اللہ کے دین کو خالص کر لو، پھر بندے کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ تو توبہ کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اسی طرح قرآن کے ایک مقام پہ ہے فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، ایک بندہ ہے، گناہ اس نے کر لیا، توبہ اس نے کر لی، اصلاح اس نے کر لی۔ جو بندہ یہ کام کر لیتا ہے، گناہ تو ہو گیا، توبہ بھی کر لی، اصلاح بھی کر لی، اب قرآن یہ کہتا ہے اس کو ملامت نہ کرو۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی مسئلہ ہے، بندے سے غلطی ہو جائے، اس بیچارے نے اللہ سے توبہ مانگ لیا، اصلاح بھی کر لیا ہے، لیکن ہم اسے وہ آر دلاتے رہتے ہیں۔ اس کو آر دلانا کہہ لیں، تان زنی کہہ لیں، ہم وہ سلسلہ جاری رکھتے، تو نے یہ کام کیا تھا، تو نے یہ کام کیا تھا، تو نے یہ کام کیا تھا۔ اگر الزام بھی ہو تو وہ بدنام ہو جائے صحیح، وہ بدنامی کا قلم صاف ہم نہیں کرتے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر گناہ، پہلی بات گناہ ہوا ہی نہیں اس سے بیچارے سے، وہ تو الزام تھا، اگر گناہ ہو بھی گیا ہے، اس نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اب اسے ملامت نہ کرو، اس سے اب اعراض کرو، اسے تم بھی معاف کر دو، چھوڑ دو اس کو۔ تو یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ توبہ کے ساتھ ساتھ ضروری ہیں جہنم سے بچنے کے لیے۔ تو بہرحال فرمایا خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، وہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے، جہنم کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، مسلسل جاری رہے گا، نہ مہلت ملے گی۔ ہاں البتہ بندہ توبہ کر لے اور توبہ کے بعد اپنی اصلاح کریں، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔